بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرعی مسائل لے کر قیصر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ہمیشہ کی طرح شکر گزار ہیں جناب عالم باعمل مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3-4 پروگرام ہم مسلسل خمس کے موضوع پہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع خمس ہوگا۔ کچھ دیر کے بعد ٹیلی فون کال بھی کھول دی جائیں گی۔ آپ کوشش کریں کہ اسی مسئلے پہ جو ہے وہ سوال کیا جائے تاکہ ہم اپنے موضوع پہ رہتے ہوئے پروگرام کر سکیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے باقی واجبات ہیں، اسی طرح خمس بھی ایک واجب ہے جس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ انقلاب اسلامی کے بعد الحمدللہ ملت جعفریہ کافی حد تک بیدار ہو چکی ہے اور واجبات کی طرف کافی حد تک رجوع ہو چکے ہیں۔ نماز اب آپ دیکھیں مسجد الحمدللہ آباد ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ جمعے کی نماز میں کافی تعداد میں مومنین شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ماہ صیام میں بھی تمام مسجدوں میں افطاری کا بندوبست کیا جاتا ہے اور کافی تعداد میں مومنین تشریف لاتے ہیں۔ جس طرح باقی واجبات ہیں، اگر ملت جعفریہ خمس پہ بھی اسی طرح پابند ہو جائے تو قوم کی جو مالی مشکلات ہیں، جو لوگ مستضعف ہیں، کمزور ہیں، وہ بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکتے ہیں آپ کی توجہ کے ساتھ۔ تو آپ اس پہ خصوصی باقی واجبات کی طرح بھی خمس پہ توجہ دیں۔ تو میں التماس کرتا ہوں قبلہ صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ پروگرام شرعی مسائل کا ہے، اور اس میں جیسا کہ بخاری صاحب نے فرمایا موضوع ہمارا خمس ہے، اور چند پروگرام ہم پہلے کر چکے ہیں، اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے پہلے کہ 7 چیزوں پر خمس واجب ہوتا ہے: کاروبار یا روزگار کا منافع، معدنی کانیں، دفینہ، حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے، غوطہ خوری سے حاصل ہونے والے سمندری موتی اور مونگے، جنگ میں ملنے والا مال غنیمت، اور مشہور قول کی بنا پر وہ زمین جو ضمنی کافر کسی مسلمان سے خریدے تو اس کو بھی خمس دینا ہوتا ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، ان میں خمس دینا ہے۔ اور کاروبار اور منافع کے بارے میں کچھ ہم نے عرض کیا تھا، اور معدنی کانیں، اور آج جو ہے وہ حلال مال جو حرام مال میں مخلوط ہو جائے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر حلال مال حرام مال کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ انسان انہیں ایک دوسرے سے الگ نہ کر سکے، اور حرام مال کے مالک اور اس مال کی مقدار کا علم بھی نہ ہو، اور یہ بھی علم نہ ہو کہ حرام مال کی مقدار خمس سے کم یا زیادہ ہے، تو تمام مال کا خمس نکالنے سے وہ مال حلال ہو جاتا ہے، اور احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کسی ایسے شخص کو دیا جائے جو خمس کا حقدار ہے لینے کا۔ تو اس میں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے مال میں اتنی مقدار میں کسی کا مال جو ہے وہ آ گیا ہے، ٹھیک، اگر آپ کو
اس مالک کا پتہ ہے تو پھر تو اس مالک سے بات کر کے اس مال کا جو مالک ہے کہ جی میرے مال میں آپ کا مال ہے، اور اس سے آپ سمجھوتا بھی کر سکتے ہیں، مصالحت بھی کر سکتے ہیں کہ کتنا مال ہے، تو وہ جتنے پہ راضی ہو جائے وہ اسی کو دیا جائے گا۔ اور اگر مالک کا تو معلوم ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ اتنی مقدار میں مال میں کسی دوسرے کا مال ہے، تو پھر یہ کیا جائے گا اتنی مقدار جو ہے، جب مالک معلوم نہیں ہے تو اتنی مقدار اس مالک کی طرف سے صدقہ دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر زندگی میں کبھی وہ آ گیا تو اور اس نے کہا کہ بھئی میرا مال کدھر ہے، تو وہ بہرحال دینا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ مل ہی نہیں رہا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور انسان حرام کی مقدار خواہ وہ خمس سے کم ہو یا زیادہ جانتا ہو لیکن اس کے مالک کو نہ جانتا ہو، تو ضروری ہے کہ اتنی مقدار اس مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ حاکم شرع کی اجازت بھی لے۔ تو یہ حاکم شرع کون ہے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں تو شریعت کے حاکم وہی ہیں، وہی فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر امام موجود ہے تو وہ ہے، اور امام نہیں ہیں تو ان کی عدم موجودگی میں، یا جو ہمارا زمانہ ہے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ غیبت میں، تو جو ان کے نائبین ہیں وہ ہوتے ہیں حاکم شرع، تو ان سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ یا جیسے جو کسی مجتہد کی تقلید کرتا ہے اس کے لیے وہی مجتہد جو ہے حاکم شرع ہے۔ یا جیسا کہ جمہوری اسلامی میں حکومت ہے ولایت فقیہ کے تحت، اور جو آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی ہیں جو حاکم شرع ہے، یا ان کی طرف سے جو مقرر کردہ نمائندے ہیں، چونکہ وہاں جو قانون ہے، مثلا جو چیف جسٹس ہے اور پھر آگے جو فیصلہ کرتے ہیں قاضی۔ اگر حلال مال حرام سے مل جائے اور انسان کو حرام کی مقدار کا علم نہ ہو لیکن اس مال کے مالک کو پہچانتا ہو، اور دونوں ایک دوسرے کو راضی نہ کر سکیں، تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار کے بارے میں یقین ہو کہ دوسرے کا مال ہے وہ اسے دے دیا جائے۔ بلکہ اگر مال اس کی اپنی غلطی سے مخلوط ہو تو احتیاط کی بنا پر مال کی جس مقدار کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ دوسرے کا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کا خمس دے دے اور بعد میں اسے پتہ چلے کہ حرام کی مقدار خمس سے زیادہ تھی، مثلا یہ ہے کہ اس مال میں فرض کرو کہ 200 پاؤنڈ کی مالیت سمجھ کے اس نے دے دیا، لیکن پتہ چلا کہ وہ اصل مال جو جتنی مالیت کا بنتا ہے وہ تو 500 پاؤنڈ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی جو ہے وہ اس کو ادا کرنے چاہیے، یا مالک کی طرف سے اتنی مقدار میں صدقہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی شخص حرام سے مخلوط حلال مال کا خمس دے، یا ایسا مال جس کے مالک کو نہ پہچانتا ہو، مال کے مالک کی طرف سے صدقہ کر دے اور بعد میں اس کا مالک مل جائے، تو اگر وہ راضی نہ ہو تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کے مال کے برابر اسے دینا ضروری ہے۔ اگر حلال مال حرام مال سے مل جائے اور حرام کی مقدار معلوم ہو اور انسان جانتا ہو اس کا مالک چند لوگوں میں سے کوئی ایک ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، تو ضروری ہے ان سب کو اطلاع دے۔ چنانچہ ان میں سے کوئی ایک کہے کہ یہ میرا مال ہے اور دوسرے کہیں کہ یہ ہمارا مال نہیں، یا پہلے کی تصدیق کر دیں تو اس پہلے والے شخص کو ہی وہ مال دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تنازع کے حل کے لیے حاکم شرع کی طرف رجوع کیا جائے۔ معذرت سے ہماری عملی زندگی میں یہ کہاں پہ یہ جو آپ ابھی بیان کیا آپ نے یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ جی اگر صاحب یہ ظاہر ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ مثال ہمارے پاس نہ بھی ہو جی، تو اگر تو ہم کہیں کہ کوئی شراکت کٹھے کاروبار کر رہے ہیں پھر تو پتہ ہے مالک کون ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ ہے کہ ایک ہی قسم کا مال ہے، مثلا ابھی یمن میں جنگ لگی ہوئی ہے مثلا، ٹھیک ہے نا جی، افراتفری کا عالم بھی ہوتا ہے نا جی،
کو اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن، وہ کیا کہتے ہیں ہوائی اڈے، کہاں جہاں مثلا بمباری ہو رہی ہے، تتر بتر ہو جاتے ہیں بعض لوگ، تو وہ مال اپنا سمجھ کے وہ ایک ہی جیسا پڑا ہوا ہے یا کچھ اس تو اٹھا لیا گیا ہے، اٹھا تو لیا گیا ہے، لیکن اس پر اس کا حق نہیں ہے اس مال پر، ٹھیک ہے. تو پہلے تو یہ چیز جیسا بکسا تھا یا مثلا فصل، وہ جیسے چاولوں کا ڈھیر کہہ لیں یا کوئی دوسرا ڈھیر کہہ لیں، اپنا سمجھ کے اٹھا لیا. وہ مطلب ایک ہی جیسی چیز ہوتی ہے نا جس میں مغالطہ ہو سکتا ہے. بھائی اللہ اگر خود جان بوجھ کے وہ تو چوری ہو جائے گی نا. ایک ہی جگہ تھا، ایک ہی چیز تھی، تو مخلوط ہو گیا یا اٹھا لیا گیا. تو اب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی میرا اتنا نہیں تھا، یہ زیادہ ہے، کسی دوسرے کا ہے. لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ مال کس کا ہے پھر تو اس کو جائے گا. لیکن اگر مال کا مالک کا پتہ نہیں ہے، اور تاریخ آ گئی خمس کی، جی تاریخ بھی اس کی آ گئی، اس میں تاریخ کی بات نہیں ہے. اچھا ہاں جی، کیونکہ یہ تو مال کسی کا ہے نا، اور جب بھی ملے گا تو آپ نے اس کو تبھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ حلال ہوئے. حلال کیسے ہوئے گا؟ ابھی دوسرے کا مال کا نکالو، وہ یا تو نکالو ایک طرف رکھ دو، کچھ انتظار کر لو کہ اگر ہو سکتا ہے اعلان آپ نے کروایا، اخبار میں دیا یہ کچھ یہ ہے، تو اگر وہ آ گیا تو اس کو دے دو. اگر نہیں آ رہا ہے، مثلا گزر گیا، سال گزر گیا، اس کا خمس نکال، تو اس کا خمس نکال کے پورے مال کا پھر باقی حلال ہو سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ بھی خمس جو ہے وہ تو کم بنتا ہے تو مال زیادہ ہے، تو اس کا مطلب آپ کو پتہ ہے مقدار کا، پھر اس حساب سے تقریباً تو پتہ ہے نا، تو پھر اس کا خمس کی نہیں ضرورت. پھر وہ جتنی مقدار کا مال ہے اس کی طرف سے صدقہ دے دیں. ٹھیک، آپ کی اجازت؟ جی جی لے لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میرے بھائی، کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میرا نام محسن ہے. جی محسن بھائی، آپ سے لاسٹ ٹائم سوال پوچھا تھا ایک. جی بتائیے محسن بھائی. مون صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. جی شاید ٹائم آپ کے پروگرام میں اتنا نہیں تھا. جی تو میں نے سوچا کہ دوبارہ ایک بار پوچھ لیا جائے. جی کیونکہ ایک آدمی کے بارے میں حضور کے وقت میں ایک آدمی تھا، جی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ بہت بڑا تھا جی اور بہت ہی مومن تھا. جی تو میں نے سوچا کہ آپ سے ایک سوال کیا جائے تاکہ آپ کے وسیلے سے جی ایک تو اگر میں غلط فہمی پر ہوں وہ دور ہو جائے، جی اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ کے وسیلے سے اور لوگوں تک یہ پیغام بھی پہنچ جائے. جی اور بات یہ ہے کہ جب اللہ نے ابلیس کو کہا، یعنی کہ سب کو کہا کہ تم سجدے میں گر جاؤ، سب گرے سوائے ابلیس کے. جی اللہ اس کے ڈیٹیلز ہیں، اللہ ناراض ہوا اور اللہ نے اس کو کہا گیٹ آؤٹ، جی اس کو نکال دیا اور وہ رجیم بن گیا. حضور نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دو. ایک بندہ کہنے لگا کہ جی تو لکھ نہیں سکتے ایٹسٹرا، وہ تو میں لفظ نہیں استعمال کروں گا جو لکھے ہوئے ہیں. جی حضور کو غصہ آیا اور حضور نے حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے ساتھیوں کو سب کو نکال دیا. جی حضور کی زندگی میں، ظاہری زندگی میں، نہ یہ اس کے بعد معافی مانگنے آئے، نہ حضور نے ان کو معاف کیا. جی اور یہ لوگ اپنے جو کام کر رہے تھے کرتے، اور ان کو حضرت ابو بکر کو تو بہت زیادہ محبت تھی حضور سے. اتنی محبت تھی کہ جب حضور نے کہا کہ اسامہ کے لشکر میں جائے تو جب حضور کا انتقال ہو گیا تو یہ واپس آئے. اتنی محبت تھی کہ گوارا نہیں کیا کہ حضور کی بیریل میں شرکت بھی کر لیں، اپنے کام میں چلے گئے جہاں ان کا پیسہ وغیرہ بنتا تھا. یہ تو اتنی تو محبت تھی. تو اس کے اوپر اگر فرمائیں کہ اس بندے کے بارے میں بہت زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے آج کل، اور بہت ہی جھوٹی روایتیں اسپیشلی امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کہ انہوں نے یہ کہا. تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کلیئر کی جائے. جی انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی کبیرہ صاحب آپ کو مہربانی، خدا حافظ. ہمارا موضوع تو یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع جو ہے نا فقہی مسائل کا ہے اور خمس کی بات ہو رہی ہے. اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، یہ کئی مرتبہ یہاں مسائل بیان ہو چکے ہیں، حل ہو چکے ہیں، کہہ دیا گیا ہے. تو صرف جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا دیکھنا چاہیے. وہ ایک پوری کسی کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو خدا رسول جس سے اطاعت کرتا ہے وہی مسلمان ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، جو نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور دوسری آیت میں یہ بھی ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اور اولی الامر کی اطاعت کرو. جی فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم کسی شے میں تنازع کرو تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جی تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہی انسان مسلمان بنتا ہے. ٹھیک. لیکن اگر کسی نے رسول پاک کا حکم نہیں مانا یا نہیں بات ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا وہ جواب دے، خود جواب دے. تو لہٰذا کئی دفعہ بات ہو چکی ہے اور اس پر ہم ابھی بات کرنا بھی نہیں چاہتے، چونکہ یہ ہے نہیں ہمارا موضوع اس طرح سے نہیں ہے. ٹھیک. اور بہتر بات یہی ہوتی ہے کہ جو ریلیٹڈ بات ہو اسی سے بات کرنی چاہیے. کہ ایک سوال تھا وہ مجھے کل کسی نے پوچھا تھا، موضوع کے مطابق تو نہیں ہے، تھوڑا سا ملتا بھی ہے، کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو ایک پرس گرا ہوا ہے، وہ آپ اٹھا لیتے ہیں، اس میں ہیں پیسے، جی تو کیا پہلا یہ ہے کہ اگر آپ کو وہ اٹھانا چاہیے کہ نہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اٹھا لیا ہے، اب وہ جو پیسے ہیں اس کے اندر، اس پہ کوئی کسی کا نام نہیں ہے، کوئی ایڈریس نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے، جی تو اس کا پھر کیا حکم ہے اس کے لیے؟ اس کو کہتے ہیں لقطہ، یعنی جو گری ہوئی چیز ہے کسی کی، جی وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. جی اٹھا سکتے ہیں. نہیں، میں یہ سوال ہے کہ آیا آپ اٹھائیں، ضرور اٹھائیں؟ جی نہیں، ضروری نہیں آپ کو اٹھائیں، پڑے رہنے دیں. آپ بھی نہیں اٹھائیں گے کوئی دوسرا، یعنی اگر اس حکم پر عمل ہو جائے، کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے اس جگہ سے، تو اس کا مطلب وہ آدمی جو جس کی چیز گری ہوئی ہے وہ ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو ادھر سے لے لے گا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو ضروری نہیں اٹھانے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ قیمتی چیز ہے، کوئی اور اٹھا لے گا اور میں اٹھا کے تو وہ اس بندے تک پہنچا دوں، اس نیکی کے جذبے کے تحت آپ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پھر آپ نے اٹھا لیا ہے تو اب اس کا اعلان کرو. تو اس کے لیے اعلان کے لیے یہ ہے کہ جہاں سے آپ نے اٹھایا وہاں مثلا جو آس پاس میں نزدیک مسجدیں ہیں یا کوئی ایسی پبلک مقام ہے جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں، وہاں پر اس کا لکھ کے لگاؤ، یہ جی یہ چیز ہے، یہ ملی ہے، اور اگر جس کی ہو تو وہ میرے پاس آئے. نشانی بتا کے دے سکتے ہیں، تو اس کا وہ بتا کے نشانی لے سکتے. جی. اور 1 سال تک اس کا اعلان کرے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ 1 سال تک نہیں آیا آدمی، پھر اس کی طرف سے صدقہ دیا جائے گا. خود استعمال نہیں کر سکتا. ہاں، خود اس طرح استعمال کر سکتے، خود فقیر ہے، خود پیسے نہیں ہیں، تو پھر اس نیت سے کہ یہ اس بندے کا مال ہے اور میں چونکہ میں احتیاج رکھتا ہوں، فقیر ہوں، میں اس کی طرف سے یہ صدقہ لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے نا جی، یہ کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ آدمی آ جائے کبھی، اس سال تو آپ نے لے لیا، 2 سال بعد وہ آدمی پیدا ہو گیا، اس نے کہا جی میرا یہاں گرا تھا، نشانی پتہ چل گیا. اب اگر وہ راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے جی میرا واپس کرو، واپس کرنا پڑے گا. لیکن اگر وہ کہتا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ ذمہ داری اپنے گلے میں ڈالنے والی بات ہے. بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھایا جائے. ہاں جی، بہتر یہی ہے کہ نہ اٹھایا جائے. اور اس میں بھی ہے کہ کتنی چیز ہے. اگر ایک دفعہ یہ ہے کہ مثلا 20 پینی پڑی ہے، 10 پینی پڑی ہے، یہ تو کوئی اس کی مارکیٹ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا یعنی ہے ہی نہیں ہے اس طرح سے، کوئی بہت مالیت تو نہیں، اگرچہ کچھ تو مالیت ہے، بغیر مالیت کے تو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی مالی چیز لی گئی ہے تو بہرحال یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ رستے میں پڑی ہوئی تھی یہ مجھے میں. لیکن دفینہ جو ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے جس نے اپنے گھر کے صحن میں یا گھر کے اندر کھود کے زمین اس میں دفن کی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چلا گیا ہے، بیچ گیا کسی اور کو، وہ یاد نہیں رہا، یا باپ نے دادے نے دفن کی تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے بھی نہیں بتایا، نہیں کسی کو بتایا نہیں، وہ چلا گیا ہے دنیا سے. اب دوسرے جس نے لیا ہے مکان، اب اس نے کوئی اپنی کوئی بنانی تھی وہاں پر چیز، وہ کیا کہتے ہیں بنیادیں کھود رہا تھا، وہاں سے نکل آئی چیز، تو وہ پہلے اس سے پتہ کرے گا جی میں نے آپ سے یہ مکان لیا تھا، آپ کی چیز تو نہیں ہے کوئی یہاں رکھی ہوئی تھی. اگر وہ کہے نہیں جی ہمیں نہیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں نہیں رکھی، تو اگر اس سے پہلے والے کا پتہ ہے پھر اس سے پتہ، یعنی 1 2 3 سلسلے پتہ کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی بھی کہے نہیں جی ہمیں نہیں معلوم، ہو سکتا ہے یہ 100 سال پہلے کی چیز ہو اس میں، اور وہ
تازہ جو بیچ کے گیا ہے وہ ابھی 2-4 سال ہی ہوئے ہیں، جی تو اس صورت میں یہ ہے کہ بھی ایک خزانہ ہے آپ کے لیے، تو اس میں سے آپ خمس نکال لیں تو آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس مال میں جو دفینہ ہے۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے جو سمندر میں جا کے غواصی کے لیے غوطہ لگا کے اندر سے لائے جائیں۔ اب وہ غوطہ چاہے بندہ خود لگائے، جو مثلا تیراک جاتے ہیں سمندر میں چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں یا بندے کاریگر رکھے ہوئے ہیں، پوری ایک کمپنی بنائی ہوئی ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو غوطہ لگائیں سمندر میں اور لؤلؤ اور مرجان اور دوسرے موتی جو ہوتے ہیں وہ سمندر سے وہ نکال کے لے آئیں۔ جی اس میں سونا بھی اگر ہو پھر بھی کچھ بھی ہو، جی البتہ وہ زیادہ تر تو وہی ہوتی ہیں جو چیزیں سمندری چیزیں ہوتی ہیں نا جی۔ جی البتہ اگر وہ کہیں جہاز گھر ہوئے ہوئے ہیں یا وہ چیزیں ہوئی ہیں وہ تو پھر دکھاتے ہیں ویسے بھی ان کو تو نکالنے والے بھی بڑی کمپنیاں گورنمنٹیں ہوتی ہیں۔ تو غواصی کے ذریعے یعنی سمندر میں غوطہ لگا کر لؤلؤ مرجان یا دوسرے موتی نکالے جائیں، تو خواہ وہ ایسی چیزوں میں سے ہوں جو اگتی ہیں یا معدنیات میں سے ہوں، یعنی وہ طے میں تو معدنیات بھی تو ایسی ہو سکتی ہیں نا جی، جی جیسے اب سمندر سے بھی وہ تیل نکال رہے ہیں، اور اسی طرح پتھر زمین میں پانی اوپر ہے تو لیکن پہاڑوں کی تہہ تک نیچے اس میں بھی ہے۔ اگر اس کی قیمت 18 چنے سونے کے برابر ہو جائے تو ضروری کہ اس کا خمس دیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا نکلا ہے تو نہیں، یعنی 18 سونے کے چنے 18 نخود، تو اتنے سونے کی مقدار کے برابر اس کو خمس دیا جائے، خواہ انہیں ایک ہی دفعہ سمندر سے نکالا گیا ہو یا ایک سے زیادہ دفعہ میں، بشرطے کہ پہلی دفعہ اور دوسری دفعہ غوطہ لگانے میں زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ مثلا ایک دفعہ یہ آج ہی ایک دن دیہڑی پوری اس 8 گھنٹے میں شام کو، یعنی جب کام ختم تو یہ سارا دن کی جتنی عملیات ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا نا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مثلا ایک آج ہے تو پھر ایک جا کے کہیں 15 دن بعد مہینے بعد ہے تو وہ یعنی 2 شمار ہوں گے۔ پھر اس میں کہ پہلے والے میں اگر اتنی مقدار میں نکال لیا کہ جو 18 چنے سونے کی قیمت کے برابر ہو جائے تو پھر اس کو البتہ وہ جو یعنی نکال کے جو کرایہ ہے مشینوں کا، آدمیوں کو سب نکال کے جو مثلا پرافٹ ہوا ہے اس کو، تو وہ اتنا ہو تو اس میں سے دینا پڑے گا خمس۔ اچھا جی، ابھی یہ ہے کہ اگلا مسئلہ ہے اگر سمندر میں غوطہ لگائے بغیر دوسرے ذرائع سے موتی نکالے جائیں تو احتیاط کی بنا پر ان پر خمس واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمندر کے پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے موتی حاصل کرے تو ان کا خمس اسے اس صورت میں دینا ضروری ہے جب جو موتی اسے دستیاب ہوا ہے وہ تنہا یا اس کے کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر سال بھر کے خرچے سے زیادہ ہو۔ اچھا یہ دیکھیں نا، اس میں یہ تھا کہ جب آپ گئے سمندر سے نکالے یا مشین کے ذریعے تو وہ اسی وقت نکالتے وقت ہی اس کا خمس ہو گیا واجب۔ لیکن اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، وہ سپیاں جو آتی ہیں جس میں موتی ہوتے ہیں وہ ایک آدھی مل گئی، وہ ایک کی تنہا کی تو قیمت نہیں ہوئی، لیکن اب یہ ہے کہ بہرحال کچھ تو قیمت ہے اس کی، تو اس کو آپ نے پھر سال کے خرچے میں ڈال جائے گا وہ آمدنی میں، اگر سال کے بعد وہ اضافہ ہوا تو اس میں سے وہ چلا جائے۔ مچھلیوں اور ان دوسرے آبی جانوروں کا خمس جنہیں انسان سمندر میں غوطہ لگائے بغیر حاصل کرتا ہے اس صورت میں واجب ہوتا ہے جب ان چیزوں سے حاصل کردہ منافع تنہا یا کاروبار کے دوسرے منافع سے مل کر سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو۔ بس مچھلیاں جو پکڑتے ہیں ان کا وہ اسی وقت نہیں ہے بلکہ وہ سال بھر کے جیسے کاروبار کو ہو رہا ہے تو سال کے آخر میں ہی اس کا حساب ہوگا۔ اگر انسان سمندر میں غوطہ لگائے اور کوئی جانور نکال لائے اور اس کے پیٹ میں سے اسے کوئی موتی ملے تو اگر وہ جانور سپی کی مانند ہو جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتے ہیں اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، اور اگر وہ کوئی ایسا جانور ہو جس نے اتفاقاً موتی نگل لیا ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اگرچہ وہ حد نصاب تک نہ پہنچے تب بھی اس کا خمس دے۔ کیونکہ آپ کی اجازت سے تھوڑی دیر کے لیے بریک پہ جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔